اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، غزوہ فتح مکہ ایک فیصلہ کن معرکہ تھا جس نے بت پرستی کا کام تمام کر دیا اور سارے عرب کے لیے حق و باطل کی پہچان ثابت ہوا۔ اس کی وجہ سے ان کے شبہات جاتے رہے، اسی لیے اس کے بعد انہوں نے بڑی ہی تیز رفتاری سے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ بن سلمہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک چشمے پر آباد تھے جو لوگوں کی گزرگاہ تھا۔ ہمارے ہاں سے قافلے گزرتے رہتے تھے اور ہم ان سے پوچھتے رہتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے، اس آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے اور کیسا ہے۔ لوگ کہتے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسے پیغمبر بنایا ہے، اس کے پاس وحی بھیجی ہے، اللہ نے یہ اور یہ وحی کی بات کی ہے۔ میں یہ بات یاد کر لیتا تھا، گویا وہ میرے سینے میں چپک جاتی تھی، اور عرب حلقہ بگوش اسلام ہونے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ کہتے تھے اسے اور اس کی قوم کو پنجہ آزمائی کے لیے چھوڑ دو، اگر وہ اپنی قوم پر غالب آ گیا تو سچا نبی ہے۔ چنانچہ جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو ہر قوم نے اپنے اسلام کے ساتھ مدینہ کی جانب پیش رفت کی، اور میرے والد بھی میری قوم کے اسلام کے ساتھ تشریف لے گئے، اور جب خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپس آئے تو فرمایا، میں تمہارے پاس خدا کی قسم ایک نبی برحق کے پاس سے آ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فلاں نماز فلاں وقت پڑھو اور فلاں نماز فلاں وقت پڑھو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے اور جسے قرآن زیادہ یاد ہو وہ امامت کروائے۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ فتح مکہ کا واقعہ حالات کو تبدیل کرنے میں، اسلام کو قوت بخشنے میں، اہل عرب کا موقف متعین کرانے میں اور اسلام کے سامنے انہیں سپر انداز کرنے میں کتنے گہرے اور دور رس اثرات رکھتا تھا۔ یہ کیفیت غزوہ تبوک کے بعد پختہ تر ہو گئی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان 2 برسوں یعنی 9 اور 10 ہجری میں مدینہ آنے والے وفود کا تانتا بندھا ہوا تھا، اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اسلامی لشکر جو فتح مکہ کے موقع پر 10,000 سپاہ پر مشتمل تھا، اس کی تعداد غزوہ تبوک میں، جبکہ ابھی فتح مکہ پر پورا سال بھی نہ گزرا تھا، اتنی بڑھ گئی کہ وہ 30,000 فوجیوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر بن گیا۔ پھر ہم حجۃ الوداع میں دیکھتے ہیں کہ 1,24,000 یا 1,44,000 اہل اسلام کا سیلاب امٹ پڑا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گردا گرد اس طرح لبیک پکارتا تھا، تکبیر کہتا تھا اور حمد و تسبیح کے نغمے گنگناتا تھا کہ آفاق گونج اٹھے اور وادیوں کو سار نغمہ توحید سے معمور ہو جائیں۔ اہل مغازی نے جن وفود کا تذکرہ کیا ہے ان کی تعداد 70 سے زیادہ ہے، لیکن یہاں نہ تو ان سب کے ذکر کی گنجائش ہے اور نہ ہی ان کے تفصیلی بیان میں کوئی بڑا فائدہ، اسی لیے ہم صرف انہی وفود کا ذکر کریں گے جو تاریخی حیثیت سے اہمیت اور ندرت کے حامل ہیں۔ قارئین کرام کو یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اگرچہ عام قبائل کے وفود فتح مکہ کے بعد خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونا شروع ہوئے تھے، لیکن بعض قبائل ایسے بھی تھے جن کے وفود فتح مکہ سے پہلے ہی مدینہ آ چکے تھے، یہاں ہم ان کا بھی ذکر کریں گے۔ نمبر 1، وفد عبد القیس۔ اس قبیلے کا وفد دربار نبوی میں حاضر ہوا تھا، پہلی بار 5 ہجری میں یا اس سے بھی پہلے، اور دوسری بار عام الوفود یعنی 9 ہجری میں۔ پہلی بار اس کی آمد کی وجہ یہ ہوئی کہ اس قبیلے کا ایک شخص منقذ بن حبان سامان تجارت لے کر مدینہ آیا جایا کرتا تھا۔ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد پہلی بار مدینہ آیا اور اسے اسلام کا علم ہوا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خط لے کر اپنی قوم کے پاس گیا۔ ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا اور ان کے 13 یا 14 آدمیوں کا وفد حرمت والے مہینے میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ اس دفعہ اس وفد نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان اور مشروبات کے متعلق سوال کیا تھا۔ اس وفد کا سربراہ الاشج العصری تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم میں 2 ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، دور اندیشی اور بردباری۔ دوسری بار اس قبیلے کا وفد جیسا کہ بتایا گیا وفود والے سال میں آیا۔ اس وقت ان کی تعداد 40 تھی، اور ان میں علا بن جارود عبدی تھا جو نصرانی تھا لیکن مسلمان ہو گیا،
اور اس کا اسلام بہت خوب رہا۔ نمبر 2، وفد دوس۔ یہ وفد 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ آیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں تھے۔ آپ پچھلے اوراق میں دیکھ چکے ہیں کہ اس قبیلے کے سربراہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ اس وقت حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے۔ پھر انہوں نے اپنی قوم میں واپس جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام مسلسل کیا، لیکن ان کی قوم برابر ٹالتی اور تاخیر کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت طفیل ان کی طرف سے مایوس ہو گئے۔ پھر انہوں نے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ قبیلہ دوس پر بد دعا کر دیجئے، لیکن آپ نے فرمایا اے اللہ دوس کو ہدایت دے، اور آپ کی اس دعا کے بعد اس قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت طفیل نے اپنی قوم کے 70 یا 80 گھرانوں کی جمعیت لے کر 7 ہجری کے اوائل میں اس وقت مدینہ کی طرف ہجرت کی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے۔ اس کے بعد حضرت طفیل رضی اللہ عنہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا ملے۔ نمبر 3، فروہ بن عمرو جذامی کا پیغام رسان۔ حضرت فروہ رضی اللہ عنہ رومی سپاہ کے اندر ایک عربی کمانڈر تھے۔ انہیں رومیوں نے اپنی حدود سے متصل عرب علاقوں کا گورنر بنا رکھا تھا۔ ان کا مرکز معان یعنی جنوبی اردن تھا اور عملداری گرد و پیش کے علاقے میں تھی۔ انہوں نے جنگ موتا 8 ہجری میں مسلمانوں کی مارکہ آرائی، شجاعت اور جنگی پختگی دیکھ کر اسلام قبول کر لیا اور ایک قاصد بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع دی۔ تحفے میں ایک سفید خچر بھی بھجوایا۔ رومیوں کو ان کے مسلمان ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے پہلے تو انہیں گرفتار کر کے قید میں ڈالا، پھر اختیار دیا کہ یا تو مرتد ہو جائیں یا موت کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے ارتداد پر موت کو ترجیح دی، چنانچہ انہیں فلسطین میں افرا نامی ایک چشمے پر سولی دے کر شہید کر دیا گیا۔ نمبر 4، وفد صدا۔ یہ وفد 8 ہجری میں جیرانہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 400 مسلمانوں کی ایک مہم تیار کر کے اسے حکم دیا کہ یمن کا وہ گوشہ روند آئیں جس میں قبیلہ صدا رہتا ہے۔ یہ مہم ابھی وادی کنات کے سرے پر خیمہ زن تھی کہ حضرت زیاد بن حارث صدائی کو اس کا علم ہو گیا۔ وہ بھاگم بھاگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرے پیچھے جو لوگ ہیں میں ان کے نمائندہ کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں، لہٰذا آپ لشکر واپس بلا لیں اور میں آپ کے لیے اپنی قوم کا ضامن ہوں۔ آپ نے وادی کنات ہی سے لشکر واپس بلا لیا۔ اس کے بعد حضرت زیاد نے اپنی قوم میں واپس جا کر انہیں ترغیب دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ان کی ترغیب پر 15 آدمی خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور قبول اسلام پر بیعت کی، پھر اپنی قوم میں واپس جا کر اسلام کی تبلیغ کی اور ان میں اسلام پھیل گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ان کی 100 آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرف باریابی حاصل کیا۔ نمبر 5، کعب بن زہیر بن ابی سلمہ کی آمد۔ یہ شخص ایک شاعر خانوادے کا چشم و چراغ تھا اور خود بھی عرب کا عظیم ترین شاعر تھا۔ یہ کافر تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجو کیا کرتا۔ امام حاکم کے بقول یہ بھی ان مجرموں کی فہرست میں شامل تھا جن کے متعلق فتح مکہ کے موقع پر یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر وہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے پائے جائیں تو بھی ان کی گردن مار دی جائے، لیکن یہ شخص بچ نکلا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ طائف سے واپس ہوئے تو کعب کے پاس اس کے بھائی بجیر بن زہیر نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی کئی ان افراد کو قتل کرا دیا ہے جو آپ کی حجو کرتے اور آپ کو ایذا پہنچاتے تھے۔ قریش کے بچے کھچے شغراء میں سے جس کے جدھر سینگ سمائے ہیں نکل بھاگا ہے، لہٰذا اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اڑ کر آ جاؤ، کیونکہ کوئی بھی شخص توبہ کر کے آپ کے پاس آ جائے تو آپ اسے قتل نہیں کرتے، اور اگر یہ بات منظور نہیں تو پھر جہاں نجات مل سکے نکل بھاگو۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں میں مزید خط و کتابت ہوئی جس کے نتیجے میں کعب بن زہیر کو زمین تنگ محسوس ہونے لگی اور اس سے اپنی جان کے لالے پڑتے نظر آئے۔ اس سے آخر کار وہ مدینہ آ گیا اور جوہینہ کے ایک آدمی کے ہاں مہمان ہوا، پھر اسی کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوا تو جوہینی نے اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا بیٹھا
اور اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہچانتے نہ تھے۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، کعب بن زہیر توبہ کر کے مسلمان ہو گیا ہے اور آپ سے امن کا خواستگار بن کر آیا ہے، تو کیا اگر اسے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں تو آپ اس کے اسلام کو قبول فرما لیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا، میں ہی کعب بن زہیر ہوں۔ یہ سن کر ایک صحابی اس پر جھپٹ پڑے اور اس کی گردن مارنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوڑ دو، یہ شخص تائب ہو کر اور پچھلی باتوں سے دستکش ہو کر آیا ہے۔ اس کے بعد اسی موقع پر کعب بن زہیر نے اپنا مشہور قصیدہ پڑھ کر آپ کو سنایا، جس میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی۔ اس کے بعد کعب بن زہیر نے مہاجرین قریش کی تعریف کی، کیونکہ کعب کی آمد پر ان کے کسی آدمی نے خیر کے سوا کوئی بات اور حرکت نہیں کی تھی، لیکن ان کی مدح کے دوران انصار پر طنز کی، کیونکہ ان کے ایک آدمی نے ان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی تھی۔ لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے اسلام میں عمدگی آ گئی تو اس نے ایک قصیدہ انصار کی مدح میں کہا اور ان کی شان میں جو اس سے غلطی ہو گئی تھی اس کی تلافی کی۔ اس کے بعد وفد عذرا، یہ وفد صفر 9 ہجری میں مدینہ آیا، 12 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اس میں حمزہ بن نعمان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب وفد سے پوچھا گیا کہ آپ کون لوگ ہیں تو ان کے نمائندے نے کہا، ہم بنو عذرا ہیں، قصی کے اخیافی بھائی۔ ہم نے ہی قصی کی تائید کی تھی اور خزاعہ اور بنو بکر کو مکہ سے نکالا تھا، یہاں ہمارے رشتے اور قرابت داریاں ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش آمدید کہا اور ملک شام کے فتح کیے جانے کی بشارت دی، نیز انہیں کاہنہ عورتوں سے سوال کرنے سے منع کیا اور ان ذبیحوں سے روکا جنہیں یہ لوگ حالت شرک میں ذبح کیا کرتے تھے۔ اس وفد نے اسلام قبول کیا اور چند روز ٹھہر کر واپس ہو گیا، یعنی واپس اپنے علاقے میں چلا گیا۔ اس کے بعد نمبر 7 وفد بلی، یہ ربیع الاول 9 ہجری میں مدینہ آیا، حلقہ بگوش اسلام ہو کر 3 روز مقیم رہا۔ دوران قیام وفد کے رئیس ابو الطبیب نے دریافت کیا کہ کیا ضیافت میں بھی اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، کسی مالدار یا فقیر کے ساتھ جو بھی اچھا سلوک کرو گے وہ صدقہ ہے۔ اس نے پوچھا، مدت ضیافت کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 دن۔ اس نے پوچھا، کسی لاپتہ شخص کی گمشدہ بھیڑ بکری مل جائے تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ تمہارے لیے ہے یا تمہارے بھائی کے لیے ہے یا پھر بھیڑیے کے لیے ہے۔ اس کے بعد اس نے گمشدہ اونٹ کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس سے کیا واسطہ؟ اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پا جائے۔ نمبر 8 وفد ثقیف، یہ وفد رمضان 9 ہجری میں تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر ہوا۔ اس قبیلے میں اسلام پھیلنے کی صورت یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی القعدہ 8 ہجری میں جب غزوہ طائف سے واپس ہوئے تو آپ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس قبیلے کے سردار عروہ رضی اللہ عنہ بن مسعود نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا، پھر اپنے قبیلے میں واپس جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ چونکہ اپنی قوم کا سردار تھا اور صرف یہی نہیں کہ اس کی بات مانی جاتی تھی بلکہ اسے اس قبیلے کے لوگ اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتے تھے، اس سے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے۔ لیکن جب اس نے اسلام کی دعوت دی تو اس توقع کے بالکل برخلاف لوگوں نے اس پر ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور اسے جان سے مار ڈالا۔ پھر اسے قتل کرنے کے بعد چند مہینے تو یوں ہی مقیم رہے، لیکن اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ گرد و پیش کا علاقہ جو مسلمان ہو چکا ہے اس سے ہم مقابلے کی تاب نہیں رکھتے، لہٰذا انہوں نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں اور اس کے لیے عبد یا لیل یا عمر سے بات چیت کی، مگر وہ آمادہ نہ ہوا۔ اس سے اندیشہ تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کیا جائے جو عروہ بن مسعود کے ساتھ کیا جا چکا تھا۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک میرے ساتھ مزید کچھ آدمی نہ بھیجو۔ لوگوں نے اس کا یہ مطالبہ تسلیم کیا اور اس کے ساتھ حلیفوں میں سے 2 آدمی اور بنی مالک میں سے 3 آدمی لگا دیے۔ اس طرح کل 6 آدمیوں کا وفد تیار ہوا۔ اسی وفد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن ابی العاص ثقفی بھی تھے جو سب سے زیادہ کم عمر تھے۔ جب یہ لوگ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مسجد کے ایک گوشے میں قبہ لگوا دیا تاکہ یہ قرآن سن سکیں اور صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکیں۔ پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آخر ان کے سردار نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اور ثقیف کے درمیان ایک معاہدہ صلح لکھ دیں
جس میں زناکاری، شراب نوشی اور سود خوری کی اجازت ہو۔ ان کے معبود لات کو برقرار رکھنے دیا جائے، انہیں نماز سے معاف رکھا جائے اور ان کے بت خود ان کے ہاتھوں سے نہ توڑوائے جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کوئی بھی بات منظور نہ کی۔ لہٰذا انہوں نے تنہائی میں مشورہ کیا، مگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سپرد ڈالنے کے سوا کوئی تدبیر نظر نہ آئی۔ آخر انہوں نے یہی کیا اور اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما دیں۔ ثقیف اسے اپنے ہاتھوں سے ہرگز نہ ڈھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط منظور کر لی اور ایک نوشتہ لکھ دیا اور عثمان بن ابی العاص ثقفی کو ان کا امیر بنا دیا، کیونکہ وہی اسلام کو سمجھنے اور دین اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں سب سے زیادہ پیش اور حریص تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وفد کے ارکان ہر روز صبح خدمت نبوی میں حاضر ہوتے تھے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ بن ابی العاص کو اپنے ڈیرے پر چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے جب وفد واپس آ کر دوپہر میں قیلولہ کرتا تو حضرت عثمان بن ابی العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن پڑھتے اور دین کی باتیں دریافت کرتے، اور جب آپ کو استراحت فرماتے ہوئے پاتے تو اسی مقصد کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چلے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن ابی العاص کی گورنری بڑی بابرکت ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب خلافت صدیقی میں ارتداد کی لہر چلی اور ثقیف نے بھی مرتد ہونے کا ارادہ کیا تو انہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن ابی العاص نے مخاطب کر کے کہا، ثقیف کے لوگوں، تم سب سے آخر میں اسلام لائے ہو، اس لیے سب سے پہلے مرتد نہ بنو۔ یہ سن کر لوگ ارتداد سے رک گئے اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ بہرحال وفد نے اپنی قوم میں واپس جا کر اصل حقیقت چھپائے رکھی اور قوم کے سامنے لڑائی اور مار دھاڑ کا ہوا کھڑا کر دیا، اور حزن و غم کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام قبول کر لیں اور زنا، شراب اور سود چھوڑ دیں، ورنہ سخت لڑائی کی جائے گی۔ یہ سن کر پہلے تو ثقیف پر نخوت جاہلیہ غالب آئی اور وہ 2-3 روز تک لڑائی ہی کی بات سوچتے رہے، لیکن پھر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے وفد سے گزارش کی کہ وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس جائے اور آپ کے مطالبات تسلیم کر لے۔ اس مرحلے پر پہنچ کر وفد نے اصل حقیقت ظاہر کی اور جن باتوں پر مصالحت ہو چکی تھی ان کا اظہار کیا۔ ثقیف نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لات بت کو ڈھانے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں چند صحابہ کی ایک ذرا سی نفری روانہ فرمائی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ نے کھڑے ہو کر گرز اٹھایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، واللہ میں ذرا آپ لوگوں کو ثقیف پر ہنساؤں گا۔ اس کے بعد لات پر گرز مار کر خود ہی گر پڑے اور ایڑیاں پٹکنے لگے۔ یہ بناوٹی منظر دیکھ کر اہل طائف پر ہول طاری ہو گیا، کہنے لگے، اللہ مغیرہ کو ہلاک کرے، اسے دیوی نے مار ڈالا۔ اتنے میں حضرت مغیرہ اچھل کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اللہ تمہارا برا کرے، یہ تو پتھر اور مٹی کا تماشا ہے۔ پھر انہوں نے دروازے پر ضرب لگائی اور اسے توڑ دیا۔ اس کے بعد سب سے اونچی دیوار پر چڑھے اور اس کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی چڑھے، پھر اسے ڈھاتے ڈھاتے زمین کے برابر کر دیا، حتیٰ کہ اس کی بنیاد بھی کھود ڈالی اور اس کا زیور اور لباس نکال لیا۔ یہ دیکھ کر ثقیف دم بخود رہ گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ زیور اور لباس لے کر اپنی ٹیم کے پاس واپس ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کچھ اسی دن تقسیم فرما دیا اور نبی کی نصرت اور دین کے اعزاز پر اللہ کی حمد کی۔ پھر نمبر 9 ہے شاہان یمن کا خط۔ تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کے بعد شاہان حمیر یعنی حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال اور رعین، حمدان اور معافر کے سربراہ نعمان بن قیل کا خط آیا۔ نامہ بر مالک بن مرہ ہادی تھا۔ ان بادشاہوں نے اپنے اسلام لانے اور شرک اور اہل شرک سے علیحدگی اختیار کرنے کی اطلاع دے کر اسے بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس ایک جوابی خط لکھ کر واضح فرمایا کہ اہل ایمان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خط میں معاہدین یعنی جن سے عہد کیا ہوا ہے کے لیے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمہ بھی دیا تھا، بشرطے کہ وہ مقرر جزیہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کو یمن روانہ فرمایا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ اس کے بعد نمبر 10 ہے وفد حمدان۔ یہ وفد 9 ہجری میں تبوک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھ کر جو کچھ انہوں نے مانگا تھا عطا فرما دیا اور مالک رضی اللہ عنہ بن نمط کو ان کا امیر مقرر کیا۔
ان کی قوم کے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کا گورنر بنایا اور باقی لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ وہ 6 مہینے مقیم رہ کر دعوت دیتے رہے، لیکن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبیلہ ہمدان کے پاس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط سنایا اور اسلام کی دعوت دی تو سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کی بشارت بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط پڑھا تو سجدے میں گر گئے، پھر سر اٹھا کر فرمایا ہمدان پر سلام، ہمدان پر سلام۔ سبحان اللہ۔ پھر نمبر 11 ہے وفد بنی فزارہ۔ یہ وفد 9 ہجری میں تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کے بعد آیا۔ اس میں 10 سے کچھ زیادہ افراد تھے اور سب کے سب اسلام لا چکے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے علاقے کی قحط سالی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا کی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، اپنے ملک اور اپنے چوپایوں کو سیراب کر، اپنی رحمت پھیلا، اپنے مردہ شہر کو زندہ کر۔ اے اللہ ہم پر ایسی بارش برسا جو ہماری فریاد رسی کر دے، راحت پہنچا دے، خوشگوار ہو، پھیلی ہوئی ہماگیر ہو، جلد آئے دیر نہ کرے، نفع بخش ہو، نقصان رساں نہ ہو۔ اے اللہ رحمت کی بارش، عذاب کی بارش نہیں، اور نہ ڈھانے والی، نہ غرق کرنے والی اور نہ مٹانے والی بارش۔ اے اللہ ہمیں بارش سے سیراب کر اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ سبحان اللہ، بہت ہی جامع الفاظ۔ اس کے بعد نمبر 12 وفد نجران۔ مکہ سے یمن کی جانب 7 مرحلے پر ایک بڑا علاقہ تھا جو 73 بستیوں پر مشتمل تھا۔ تیز رفتار سوار ایک دن میں پورا علاقہ طے کر سکتا تھا۔ اس علاقے میں 1 لاکھ مردان جنگی تھے جو سب کے سب عیسائی مذہب کے پیروکار تھے۔ نجران کا یہ وفد 9 ہجری میں آیا۔ یہ 60 افراد پر مشتمل تھا۔ 24 آدمی اشراف سے تھے، جن میں سے 3 آدمیوں کو اہل نجران کی سربراہی اور سرکردگی حاصل تھی۔ ایک عاقب جس کے ذمہ امارات و حکومت کا کام تھا اور اس کا نام عبد المسیح تھا۔ دوسرا سید جو ثقافی اور سیاسی امور کا نگران تھا اور اس کا نام ایہم اور یا شرحبیل تھا۔ تیسرا اسقف جو دینی سربراہ اور روحانی پیشوا تھا، اس کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ وفد نے مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، پھر آپ نے ان سے کچھ سوالات کیے اور انہوں نے آپ سے کچھ سوالات کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن حکیم کی آیات پڑھ کر سنائیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور دریافت کیا کہ آپ مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز دن بھر توقف کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں: اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، بس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو، پھر مباہلہ کریں، یعنی اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، بس اللہ کی لعنت ٹھہرائیں جھوٹوں پر۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی آیات کریمہ کی روشنی میں انہیں حضرت عیسیٰ کے متعلق اپنے قول سے آگاہ کیا اور اس کے بعد دن بھر انہیں غور و فکر کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب اگلی صبح ہوئی درا حالانکہ وفد کے ارکان حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تسلیم کرنے اور اسلام لانے سے انکار کر چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہما سمیت ایک چادر میں لپٹے ہوئے تشریف لائے۔ پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چل رہی تھیں۔ جب وفد نے دیکھا کہ آپ واقعی بالکل تیار ہیں تو تنہائی میں جا کر مشورہ کیا۔
عاقب اور سید دونوں نے ایک دوسرے سے کہا، دیکھو مباہلہ نہ کرنا، خدا کی قسم اگر یہ نبی ہے اور ہم نے اس سے ملاعنت کر لی تو ہم اور ہمارے پیچھے ہماری اولاد ہرگز کامیاب نہ ہوگی، روئے زمین پر ہمارا ایک بال اور ناخن بھی تباہی سے نہ بچ پائے گا۔ آخر ان کی رائے یہ ٹھہری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو اپنے بارے میں حکم بنایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ جو مطالبہ ہو ہم سے اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس پیشکش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جزیہ لینا منظور کر لیا اور 2000 جوڑے کپڑوں پر مصالحت فرمائی، 1000 ماہ رجب میں اور 1000 ماہ سفر میں، اور طے کیا کہ ہر جوڑے کے ساتھ 1 اوقیہ یعنی 152 گرام چاندی بھی ادا کرنی ہوگی۔ اس کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ عطا فرمایا اور دین کے بارے میں مکمل آزادی مرحمت فرمائی۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک باقاعدہ نوشتہ لکھ دیا۔ ان لوگوں نے آپ سے گزارش کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں ایک امین آدمی روانہ فرمائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کا مال وصول کرنے کے لیے اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو روانہ فرما دیا۔ اس کے بعد ان کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ سید اور عاقب نجران پلٹنے کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے صدقات اور جزیہ لانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا، اور ظاہر ہے کہ صدقہ مسلمانوں ہی سے لیا جاتا ہے۔ وفد بنی حنیفہ، یہ نمبر 13، یہ وفد بھی 9 ہجری میں مدینہ آیا۔ اس میں مسیلمہ کذاب سمیت 17 آدمی تھے۔ مسیلمہ کا سلسلہ نسب یہ ہے کہ مسیلمہ بن ثمامہ بن کبیر بن حبیب بن حارث، یہ وفد ایک انصاری صحابی کے مکان پر اترا، پھر خدمت نبوی میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ البتہ مسیلمہ کذاب کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ تمام روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اکڑ، تکبر اور امارت کی ہوس کا اظہار کیا اور وفد کے باقی ارکان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو قولاً اور فعلاً اچھے اور شریفانہ برتاؤ کے ذریعے اس کی دلجوئی کرنی چاہی، لیکن جب دیکھا کہ اس شخص پر اس برتاؤ کا کوئی اثر نہیں ہے تو آپ نے اپنی فراست سے تاڑ لیا کہ اس کے اندر شر ہے۔ اس سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خواب دیکھ چکے تھے کہ آپ کے پاس روئے زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے ہیں اور اس میں سونے کے 2 کنگن آپ کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں۔ آپ کو یہ دونوں بہت گراں اور رنج دہ محسوس ہوئے، چنانچہ آپ کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجئے۔ آپ نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے۔ اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 2 کذاب یعنی پرلے درجے کے جھوٹے نکلیں گے۔ چنانچہ جب مسیلمہ کذاب نے اکڑ اور انکار کا اظہار کیا، وہ کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار حکومت کو اپنے بعد میرے حوالے کرنا طے کیا تو میں ان کی پیروی کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی اور آپ کے ہمراہ آپ کے خطیب حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ تھے۔ مسیلمہ اپنے ساتھیوں کے درمیان موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور گفتگو فرمائی۔ اس نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت کے معاملے میں آپ کو آزاد چھوڑ دیں، لیکن اپنے بعد اس کو ہمارے لیے طے فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی شاخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اگر تم مجھ سے یہ ٹکڑا چاہو گے تو تمہیں یہ بھی نہیں دوں گا، اور تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے، اور اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا۔ خدا کی قسم میں تجھے وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے وہ خواب دکھلایا گیا ہے، اور یہ ثابت بن قیس ہیں جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے۔ اس کے بعد آپ واپس چلے آئے۔ بالآخر وہی ہوا جس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فراست سے کر لیا تھا، یعنی مسیلمہ کذاب یمامہ واپس جا کر پہلے تو اپنے بارے میں غور کرتا رہا، پھر دعویٰ کیا کہ اسے رسول اللہ کے ساتھ کار نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سجا گھڑنے لگا، اپنی قوم کے لیے زنا اور شراب حلال کر دی، اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ شہادت بھی دیتا رہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس شخص کی وجہ سے اس کی قوم فتنے میں پڑ کر اس کی پیروکار اور ہم آواز بن گئی۔ نتیجتاً اس کا معاملہ نہایت سنگین ہو گیا، اس کی اتنی قدر و منزلت ہوئی کہ اسے یمامہ کا رحمان کہا جانے لگا۔ اب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط لکھا، مجھے اس کام میں آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے، آدھی حکومت ہمارے لیے اور آدھی قریش کے لیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لکھا، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام متقیوں کے لیے ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن نواحہ اور ابن اسال مسیلمہ کے قاصد بن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے، نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، اگر میں کسی قاصد کو قتل کرتا تو تم دونوں کو کر دیتا۔ مسیلمہ کذاب نے 10 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور ربیع الاول 12 ہجری میں بعہد خلافت صدیقی یمامہ کے اندر قتل کیا گیا۔ اس کا قاتل وہی وحشی تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا۔ ایک مدعی نبوت تو یہ تھا جس کا یہ انجام ہوا۔ ایک دوسرا مدعی نبوت اسود انسی تھا جس نے یمن میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے صرف 1 دن اور 1 رات پہلے حضرت فیروز رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کے متعلق وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس واقعے سے باخبر کیا۔ اس کے بعد یمن سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس باقاعدہ خبر آئی۔ نمبر 14، وفد بنی عامر بن صعصع۔ اس وفد میں دشمن خدا عامر بن طفیل، حضرت لبید کا اخیافی بھائی اربد بن قیس، خالد بن جعفر اور جبار بن اسلم شامل تھے۔ یہ سب اپنی قوم کے سربراہ اور شیطان تھے۔ عامر بن طفیل وہی شخص ہے جس نے بئر معونہ میں 70 صحابہ کرام کو شہید کرا دیا تھا۔ ان لوگوں نے جب مدینہ آنے کا ارادہ کیا تو عامر اور اربد نے باہم سازش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دے کر اچانک قتل کریں گے۔ چنانچہ جب یہ وفد مدینہ پہنچا تو عامر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو شروع کی اور اربد گھوم کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پہنچا اور بالشت بھر تلوار میان سے باہر نکالی، لیکن اس کے بعد اللہ نے اس کا ہاتھ روک لیا اور وہ تلوار بے نیام نہ کر سکا۔ اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پر بد دعا کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ واپسی پر اللہ نے اربد اور اس کے اونٹ پر بجلی گرا دی، جس سے اربد جل مرا۔ ادھر عامر ایک سلولیہ عورت کے ہاں اترا اور اسی دوران اس کی گردن میں گلٹی نکل آئی اور وہ بھی مر گیا۔ اس کے بعد نمبر 15، وفد نجیب۔ یہ وفد اپنی قوم کے صدقات کو جو فقراء سے فاضل بچ گئے تھے لے کر مدینہ آیا۔ وفد میں 13 آدمی تھے جو قرآن اور سنت پوچھتے اور سیکھتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ باتیں دریافت کی تو آپ نے وہ باتیں انہیں لکھ دی۔ وہ زیادہ عرصہ نہیں ٹھہرے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تحائف سے نوازا تو انہوں نے اپنے ایک نوجوان کو بھی بھیجا جو ڈیرے پر پیچھے رہ گیا تھا۔ نوجوان نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، حضور، خدا کی قسم مجھے میرے علاقے سے اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں لائی ہے کہ آپ اللہ عز و جل سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ وہ مجھے اپنی بخشش اور رحمت سے نوازے اور میری مالداری میرے دل میں رکھ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا فرمائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص سب سے زیادہ قناعت پسند ہو گیا، اور جب ارتداد کی لہر چلی تو صرف یہی نہیں کہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہا بلکہ اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی تو وہ بھی اسلام پر ثابت قدم رہے۔ پھر اہل وفد نے حجۃ الوداع 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوبارہ ملاقات بھی کی۔ پھر نمبر 16، وفد طئی۔ اس وفد کے ساتھ عرب کے مشہور شاہ سوار زید الخیل بھی تھے۔ ان لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بہت اچھے مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے عرب کے جس کسی آدمی کی خوبی بیان کی گئی اور وہ پھر میرے پاس آیا تو میں نے اس کی شہرت سے کچھ کمتر ہی پایا، مگر اس کے برعکس زید الخیل کی شہرت ان کی خوبیوں کو نہیں پہنچ سکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام زید الخیر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح 9 ہجری اور 10 ہجری میں پے در پے وفود آئے۔ اہل سیر نے یمن، ازد، قضاعہ کے بنی سعد، حزیم، بنی عامر بن قیس، بنی اسد، بحرا، خولان، محارب، بنی حارث بن کعب، غامد، بنی متنفق، سلامان، بنی عبس، مزینہ، مراد، زبید، کندہ، ذی مرہ، غسان، بنی عیش اور نخا کے وفود کا تذکرہ کیا ہے۔ نخا کا وفد آخری وفد تھا جو محرم 11 ہجری کے وسط میں آیا تھا
اور 200 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ باقی بیشتر وفود کی آمد 9 ہجری اور 10 ہجری میں ہوئی تھی، صرف بعض وفود 11 ہجری تک متاخر ہوئے تھے۔ ان وفود کی پے در پے آمد سے پتہ لگتا ہے کہ اس وقت اسلامی دعوت کو کس قدر فروغ اور قبول عام حاصل ہو چکا تھا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اہل عرب مدینہ کو کتنی قدر اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے، حتیٰ کہ اس کے سامنے سپر انداز ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں سمجھتے تھے۔ در حقیقت مدینہ جزیرۃ العرب کا دارالحکومت بن چکا تھا اور کسی کے لیے اس سے صرف نظر ممکن ہی نہ تھا۔ البتہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سب لوگوں کے دل میں دین اسلام اثر کر چکا تھا، کیونکہ ان میں سے ابھی بہت سے ایسے اکھڑ بدو تھے جو محض اپنے سرداروں کی متابعت میں مسلمان ہوئے، ورنہ ان میں قتل و غارت گری کا جو رجحان جڑ پکڑ چکا تھا، اس سے وہ پاک صاف نہیں ہوئے تھے، اور ابھی اسلامی تعلیمات نے انہیں پورے طور پر مہذب نہیں بنایا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورۃ التوبہ میں ان بعض افراد کے اوصاف یوں بیان کیے گئے: الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما ویتربص بکم الدوائر علیہم دائرۃ السوء واللہ سمیع علیم۔ یعنی اعراب یعنی بدو کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اس بات کے لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا ہے اس کے حدود کو نہ جانے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا، یعنی ابھی ان کو اتنا علم نہیں ہے اس کا۔ اور بعض اعراب جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، انہی پر بری گردش ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جبکہ کچھ دوسرے افراد کی تعریف بھی کی گئی، اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یعنی بعض اعراب اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ جہاں تک مکہ، مدینہ، ثقیف، یمن اور بحرین کے بہت سے شہری باشندوں کا تعلق ہے تو ان کے اندر اسلام پختہ تھا، اور انہی میں سے کبار صحابہ اور سادات مسلمین ہوئے۔ تو یہ ہے مسلمانوں کا وہ دور جب اسلام پھیل چکا تھا اور فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونے کے لیے مختلف وفود کی شکل میں آ رہے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔